جس کی ہمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصروف ہوتی ہے، اس کے تمام کام رحمت الہی کی برکت سے انجام پاتے ہیں۔ جس نے نیکی کو فروغ دیا، اس نے آخرت میں خوب نفع پایا۔ اچھے اعمال بندے کے دل میں مانند اچھے دودھ کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر دودھ نیک اعمال بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بخوبی کرنا لازمی ہے۔ بیمار کی تیمارداری کیا کرو، بیمار کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور تمہاری نیکیوں میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ آرام و آسائش کی عادت انسان کو نکما اور سست بنا دیتی ہے۔ نیکی کے کام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کرو۔ صلح سے پیار محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اصل ولی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہر کام آئے اور ان سے اچھے سلوک سے بات کرے۔ بلا شبہ صبر کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، بلکہ بے شک یہ پھل صرف اس کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ بے صبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اخلاق اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں فائدہ ہے تو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، اور اگر غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے بچائے رکھو۔ جہالت کا اندھیرا علم کی روشنی سے منور کیا جا سکتا ہے۔ قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو جہاں تک ممکن ہو علم کو پھیلاؤ اور ہر جگہ علم کی روشنی کو لے جاؤ۔ ابتلا اور مصیبت میں ہمیشہ رضا و حکمت الہی پر شاکر رہو۔ یہی حقیقت عبودیت ہے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ کے لیے کوشاں رہتا ہے، شیطان کو اسے ورغلانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ کامیاب صرف وہی رہتا ہے جو سچ کو اپنے ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ناکام انسان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔